3 حدیثیں پڑھوں گا جی. پہلی ہے حدیث کرتاس، دوسری ہے حدیث حوض، تیسری ہے حدیث ثقلین. اور اگلا لطف یہ ہے کہ تینوں حدیثوں کا تعلق کہیں نہ کہیں فاطمہ کے ساتھ. یہ 3 مختلف احادیث ہیں جن میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جس میں یہ پہلی حدیث ہے حدیث کرتاس، اسے مسلمانوں کے سب سے بڑے محدث جن کی آج صحیح کو مسلمان قرآن کے بعد سب سے بڑا درجہ دیتے ہیں، صحیح بخاری، اس میں 7 مقامات پر جو مجھ سے چاہے وہ، کیونکہ طوالت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں حدیث کے مکمل نمبر اور مکمل متن نہ پڑھ سکوں گا، جو بعد میں لینا چاہے وہ مجھ سے حدیث کے نمبر لے سکتا ہے. 7 جگہوں پہ بخاری نے اس حدیث کو مختلف جگہوں پہ نقل کیا. یہ حدیث صرف صحیح بخاری میں نہیں آئی، اسے مسلم نے لکھا، اسے ترمذی نے لکھا، بعد میں بخاری کی شرح لکھنے والوں میں سے سب سے بڑے شارح ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں لکھا، اور پھر آج تک اس حدیث کو اہل سنت کے اکابرین نے موضوع قرار دیا ہے. یہ حدیث مستند ہے، صحیح اسناد کے ساتھ ہے. اس حدیث کے جو بخاری نے راوی لیے ہیں وہ راوی مختلف 4 لوگ ہیں. 4 مختلف لوگوں سے انہوں نے حدیث لی ہے، لیکن جس نے بیان کی ہے وہ ایک ہی ہے. یہ حدیث جو آئی ہے یہ پہنچی ہے عبداللہ ابن عباس سے. عبداللہ ابن عباس کوئی عام صحابی نہیں، مفسر قرآن ہے. رسول اللہ نے ان کی شان میں بہت سی حدیث بھی بیان کی ہوئی ہے. عبداللہ ابن عباس اس کا مرکزی راوی ہے. اس کے بعد سعید ابن جبیر نے بھی لی ہے، عبداللہ ابن مسعود نے بھی لی ہے، مختلف راوی ہیں. عبداللہ ابن عباس کہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے یوم الخمیس ما یوم الخمیس، ہائے جمعرات کا دن، ہائے وہ جمعرات کا دن. بخاری کہتا ہے، صحیح بخاری میں بالکل انہی الفاظ کے ساتھ ہے کہ جب عبداللہ ابن عباس کہتے جمعرات کا دن، یوم الخمیس ما یوم الخمیس، جمعرات کا دن، ہائے جمعرات کا دن، یہ کہہ کے وہ روتے، اتنا روتے کہ زمین پر پڑے ہوئے کنکر ان کے آنسوؤں سے تر ہو جاتے. جب وہ اس شدت کے ساتھ روتے، اور پھر مختلف لوگ جو ان کے پاس بیٹھے ہوتے انہوں نے اس روایت اس حدیث کو نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہائے کاش میں اپنی زندگی میں وہ جمعرات نہ دیکھتا کہ جب رسول اپنے حجرے میں شدت مرض میں تڑپ رہے تھے اور رسول نے اپنے حجرے میں کہا تھا کہ آؤ میں تمہیں کچھ لکھ دوں، کاغذ اور قلم لے کے آؤ. سنیے گا حدیث، کاغذ اور قلم لے کے آؤ، قلم اور کرتاس لے کے آؤ تاکہ میں تمہیں کچھ لکھ دوں، تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ. لفظ با لفظ بخاری سے حدیث لے کے پڑھ رہا ہوں. جس کو چاہیے حوالہ میرے پاس اس وقت بھی ڈیجیٹل لائبریری میں فون میں موجود. 7 مقامات پہ صحیح بخاری میں، مسلم نے، جتنی کتابیں چاہو گے اس میں لکھا ہوا ہے. رسول اللہ نے کہا کہ مجھے کاغذ اور قلم دو، میں تمہیں کچھ لکھ دوں تاکہ، ایک ایک لفظ پہ غور کرنا، تاکہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جاؤ. عبداللہ ابن عباس کہتا ہے کہ جو ہی رسول نے یہ لفظ کہا تو حجرے میں جو موجود لوگ تھے ان میں اختلاف پیدا ہو گیا. میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا اختلاف نبی کی زندگی میں ہوا. اختلاف یہ لفظ ہیں بخاری کے کہ رسول کے حجرے میں موجود صحابہ کرام کے درمیان اختلاف پیدا ہوا. ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ رسول مانگ رہے ہیں کاغذ قلم دو. ایک گروہ جن کی نمائندگی عمر ابن خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ کاغذ قلم کی ضرورت نہیں، اور انہوں نے ایک لفظ کہا جو بخاری نے لکھ دیا ہے، حجر رسول اللہ. انہیں تو ہذیان ہو گیا ہے، یہ تو شدت مرض کے ساتھ بڑبڑا رہے ہیں
حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ میں لفظ پڑھ رہا ہوں، اگر مجھے کہیں گے تو میں ابھی فون کھول کے بالکل بخاری کا وہی متن پڑھنا شروع کر دوں گا۔ جب انہوں نے یہ لفظ کہا تو رسول اللہ نے کہا قوموا انی، اٹھو میرے پاس سے چلے جاؤ، مجھے اس حال میں رہنے دو، میں اس میں خوش ہوں بجائے اس حال کے جس میں تم مجھے لے کے جا رہے ہو۔ یہ کہہ کے نبی نے ان کو حجرے سے نکال دیا۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عباس کہتا ہے کہ سعید ابن جبیر کہتا ہے عبداللہ ابن مسعود سے بھی نقل ہوا کہ ابن عباس کہتا ہے، اب بخاری نے دیکھیں آگے خیانت کیا ہوئی ہے، کہ پھر رسول نے 3 وصیتیں کی۔ پہلی وصیت کی کہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو، پہلی وصیت۔ دوسری وصیت کی میرے بعد آنے والے وفود کا ویسے ہی خیال رکھنا جیسے میں اپنی زندگی میں رکھتا تھا۔ سر اٹھانا میری شیعہ قوم کا نوجوان، میں سب سے بڑی علمی چوری اور علمی دہشت گردی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اس کے بعد بخاری کہتا ہے کہ سعید ابن جبیر کہتا ہے کہ رسول نے کوئی تیسری وصیت بھی کی تھی جو ہم بھول گئے۔ 2 وصیتیں ہمیں یاد ہیں، تیسری وصیت کو یا تو ابن عباس نے ہمیں نہیں بتایا، یا سعید کہتا میں بھول گیا، یا اس کے بعد وانے کہتے ہم بھول گئے۔ لیکن بخاری نے 7 مقامات پہ لکھا کہ وہ تیسری نبی کی وصیت امت تک نہیں پہنچی۔ یہ ہے وہ حدیث جسے کہتے ہیں حدیث کرتاس۔ اس کے اگر آپ نمبر چاہیں گے، انٹرنیشنل کا جو نمبر جو بخاری کی مرکزی جلد ہے، یہ سب سے پہلے 114 نمبر پہ بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اس کے بعد یہ 6 مختلف مقامات پر حدیث آئی ہے، تھوڑے تھوڑے لفظ بدلے ہیں لیکن مرکزی متن تبدیل نہیں ہوا۔ یہ ہے سب سے پہلی حدیث۔ اب جب میں نے اس حدیث کو دیکھا کہ اس کو مخالفین مذہب نے اس حدیث کے بارے میں کیا لکھا ہے، تو انہوں نے اس حدیث میں مختلف قسم کے بہانے تراشے ہیں۔ انہوں نے پہلا بہانہ جو بیان کیا ہے، میں نے اس پہ اتنی محنت کی ہے کہ جنہوں نے اس حدیث کو دفاع کرنے کی کوشش کی ہے انہیں پڑھا بھی ہے، اور جو لکھتے نہیں انہیں سنا بھی ہے کہ آخر اس کا دفاع کیسے کر رہے ہیں، کس چیز کے ساتھ دفاع کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے پہلا دفاع کیا کیا، انہوں نے کہا پہلا دفاع یہ ہے کہ جب رسول نے کہا تھا کہ مجھے کاغذ قلم دو، تو اس وقت صحابی کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کیونکہ رسول امتحان کی وجہ سے مانگ رہے تھے، امتحاناً مانگ رہے تھے، کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد دین کامل ہو گیا تھا، کسی مزید فرمان کی ضرورت نہیں تھی۔ تو نبی صحابہ کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ دیکھوں کہ میں ان سے کاغذ قلم مانگوں تو یہ مجھے دیتے ہیں، اگر یہ مجھے دیں گے تو پھر مجھے پتہ چل جائے گا کہ جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ دین کامل ہو گیا تو پھر یہ کسی اور نئی چیز کو کیوں لکھوا رہے ہیں۔ تو لہٰذا رسول صحابہ کا امتحان لے رہے تھے، تو صحابہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، انہوں نے کاغذ قلم نہیں دیا۔ یہ پہلی طویل ہے۔ جامع الازہر مصر سے شروع کروں گا اور مرزا محمد علی انجینئر تک آ جاؤں گا جنہوں نے اس حدیث کو دفاع کرنے کی کوشش کی۔ دوسری طویل بیان کی، انہوں نے کہا دوسری وجہ یہ کہ حضرت عمر ابن خطاب سمجھ گئے تھے، ان کی دور اندیشی تھی کہ رسول اللہ کہیں کچھ ایسا نہ لکھ دیں جو بعد میں امت اس پر عمل نہ کر سکے اور گناہگار ہو جائے۔ یہ ہے دوسری تعویل۔ آئیے اب چلتے ہیں تیسری تعویل کی طرف۔ موضوع پسند ہے یا نہیں پسند ہے؟ تیسری تعویل کی طرف۔ تیسرا بہانہ کیا کیا؟ ان کا تیسرا بہانہ یہ ہے کہ جب رسول کہہ رہے تھے کہ کاغذ قلم لاؤ، اور اس وقت جو انکار کیا گیا وہ اس وجہ سے کہ رسول اس وقت شدید بیمار تھے اور صحابہ نبی سے بہت محبت کرتے تھے، انہیں خبر تھی کہ اگر نبی کچھ لکھیں گے تو نبی کو لکھنے میں تکلیف ہوگی، تو لہٰذا انہوں نے نبی کو لکھنے سے منع کیا۔ یہ ہے تعویلیں، یہ ہے بہانے۔ میری آواز صرف حسینیت تک نہیں، دنیا میں پھیلے گی۔
آپ کی وساطت سے میں پیغام پہنچانے لگا ہوں اپنے اہل سنت بھائیوں تک. تمہیں رسول کا واسطہ ایک شخص کو بچانے کے لیے، صرف ایک پرسنالٹی کو بچانے کے لیے، ایک ذات کو بچانے کے لیے، اسلام کے ساتھ اتنا گھرونا مذاق نہ کرو. حقیقت کا سامنا کرو، حقیقت کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے قبول کرو. اب تم نے 4 طویلیں کی جو تمہارے جامع الازہر مصر سے شروع ہوئیں اور جہلم میں بیٹھے ہوئے مرزا محمد علی تک اس نے یہی طویلیں پیش کی. یہی وجہ تھی، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں تھی. آؤ ایک ایک طویل پہ بات کرتے ہیں. پہلی طویل، تم نے کہا کہ رسول نے امتحاناً کہا تھا. جب رسول نے امتحاناً کہا تھا تو جب صحابہ امتحان میں کامیاب ہو گئے تو رسول نے بجائے مبارک دینے کے حجرے سے کیوں نکالا؟ بھائی رسول امتحاناً کہہ رہے تھے نا، رسول امتحاناً کہہ رہے تھے. رسول امتحاناً کہہ رہے تھے کہ دیکھیں میری امت میرے بعد صحابہ کیا کریں گے. تو جب رسول نے امتحان لیا، صحابہ کرام کامیاب ہو گئے. رسول کو چاہیے تھا کہ مجھے بٹھاؤ، میں تمہیں سینے سے لگاؤں کہ میرے بعد تم اتنے قابل ہو چکے ہو کہ اب تم دین میں کوئی نئی چیز نہیں لکھوانا چاہتے. نبی نے کہہ دیا قوموا عنی، نکل جاؤ میرے حجرے سے. رسول کا نکالنا اس بات کی دلیل ہے امتحان رسول کا نہیں، امتحان صحابہ کا ہو رہا. اب اس حدیث کو، اور میں جب اس پہ پورا تیار کر رہا تھا کہ اس حدیث کو ہم نے کیسے دفاعی پوزیشن پہ آ کے اس کا سامنا کرنا ہے، تو میں سب کو سن رہا تھا رائزہ. تو مجھے ایک یوٹیوب پر سکالر ہے مرزا محمد علی، اس نے اپنے اس حدیث پہ بحث کرتے ہوئے قبلہ کہا کہ یہ وہ ہڈی ہے حدیث کرتاس جسے نہ اہل سنت نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں. اس کا جو اس میں ویڈیو ہے وہ شروع یہاں سے ہوئی ہے. وہ کہتا ہے کہ حدیث کرتاس وہ ہڈی ہے جسے نہ ہم اگل سکتے ہیں نہ ہم نگل سکتے. اس میں بہت اچھی بات کی مولانا محمد اسحاق نے بھی. انہوں نے کہا ہاں حدیث تو بڑی پکی ہے اور یہ مان لینا چاہیے اہل سنت کو کہ اس دور کے اکابرین سے غلطی ہو گئی. مان لے، غلطی مان لے، جان چھڑوائیں. بجائے غلطی ماننے کے اتنے نامعقول بہانے کیوں کر رہے ہو، اتنے غیر معقول بہانے کیوں کر رہے ہو کہ رسول امتحان لے رہے تھے. اچھا اس حدیث میں کیا دیکھیں، رسول نے کیا کہا، اس حدیث کو سمجھیے. نبی نے کہا مجھے قلم اور کاغذ دو تاکہ میں تمہیں کچھ لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہونا. اب سننا، میں نتیجہ دینے لگا ہوں، میں جگر کا لہو دے رہا ہوں. تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہونا. اس کا مطلب ہے کہ رسول نے کہا تھا، شرط لگا دی تھی، مشروط کر دیا تھا کہ اگر نہ لکھواؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. نہ مجھے مجمع کی تائید چاہیے. رسول نے شرط رکھ دی تھی اگر نہ لکھواؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اب تمہارے پاس 2 گلیاں ہیں، اپنی مرضی سے جس مرضی گلی میں چلا جا. یا تو مان کے صحابہ نے لکھوا لیا تھا، اگر نہیں لکھوایا تھا تو نبی نے کہا تھا اگر نہیں لکھواؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اگر نہ لکھواؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اس کا مطلب ہے کہ جو اس وقت موجود تھے، حاضر تھے، رسول انہیں کہہ رہے ہیں اگر تم نے نہ لکھوایا. نہیں، میں کائنات کے سب سے بڑے نبی کی حکمت پڑھ رہا ہوں. نبی نے فرمایا اگر تم نے نہ لکھوایا تم گمراہ ہو جاؤ گے. اس کا مطلب کہ آج تک امت میں جو گمراہ ہو رہا ہے کیونکہ ہم تو وہاں تھے ہی نہیں. بولو جو حسین کے نوکر بیٹھے ہو. میرا آج کا اہل سنت بھائی، تم بھی وہاں پہ نہیں تھے، فرقے بنے ہی نہیں تھے.
جب تم بنے ہی نہیں تھے تو اس کا مطلب کہ آج جو گمراہ ہو رہا ہے ہم تو وہاں پر تھے ہی نہیں. وہاں پر تو کچھ اور لوگ موجود تھے جنہیں نبی نے کہا تھا اگر تم نے نہ لکھوایا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. اس کا مطلب وہ گمراہ ہوئے تھے کاغذ قلم نہ دینے کی وجہ سے. قیامت تک امت گمراہ ہوگی ان کی وجہ سے.